السلام علیکم۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے لیونگ ود مینٹل النس، یعنی اگر آپ کو خدا نہ خواستہ کوئی ذہنی مرض لاحق ہے تو اس کے ساتھ زندگی کیسی ہے، کیسی گزاری جاتی ہے، یا اس کے ساتھ انسان کیسے رہتا ہے۔ اس موضوع پہ بہت ساری ریسرچ ہو چکی ہے اور وہ ریسرچ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب کوئی بھی انسان کسی ذہنی مرض کا شکار ہوتا ہے تو پہلے مرحلے میں وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ جو اس کو علامتیں آ رہی ہیں، مثلاً اگر کسی کو ڈپریشن ہوا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو اداسی وہ محسوس کر رہا ہے، جو اس کا کام نہ کرنے کو دل چاہ کرتا ہے کہ میں کوئی کام نہ کروں، بیٹھا رہوں، یا اس کو ہر وقت کمزوری، ناطاقتی جسم میں محسوس ہوتی ہے، اس کے انٹرسٹ ختم ہو گئے ہیں، وہ اسے پچھتاوے محسوس ہوتے ہیں، اس کو زندگی بری لگتی ہے۔ یہ ساری علامات جو ہیں یہ اداسی کی ہیں، یہ کسی سٹریس کے نتیجے میں آ رہی ہیں، یا یہ کسی فزیکل النس، مثلا اگر کسی کو فرض کریں ٹائیفائڈ فیور ہوا ہے، یا کسی کو کوئی کووڈ ہوا ہے، یا کوئی اور النس ہوئی ہے، اس کے بعد یہ علامتیں آئی ہیں۔ بعض اوقات جو فزیکل النس ہے اس کے بعد یہ علامتیں آ سکتی ہیں، لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ اکثر کیسز میں جو مینٹل النسز ہیں وہ وداؤٹ اینی پریسیڈنگ فزیکل النس فیل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ ہاں، ٹریگرنگ فیکٹر کوئی نہ کوئی ضرور بنتا ہے، لیکن جب ایک دفعہ مینٹل النس آنی آپ کو فیل ہونی شروع ہو جاتی ہے کہ کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے ہمارے ساتھ، یہ جو علامتیں آ رہی ہیں اس کو انسان جو ہے وہ کمپریہینڈ نہیں کر پاتا، تو پھر اگلے مرحلے میں وہ یہ سمجھتا ہے شاید کہ آئی ایم لوزنگ کنٹرول، میں جو کنٹرول ہے اپنے اوپر، اپنی ذات کے اوپر، وہ کنٹرول لوز کر رہا ہوں۔ اگر ہم یہ دیکھیں کہ جو نیورولوجیکل ڈس آرڈرز ہیں، جس طرح سے اگر خدا نہ خواستہ کسی کو فالج ہو جاتا ہے تو اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ یہ میرا بازو جو ہے اب یہ سن ہو چکا ہے، اس پہ فالج ہو چکا ہے، یہ حرکت نہیں کر رہا، لیکن اس کی باقی جو شخصیت ہے ساری کی ساری وہ انٹیکٹ ہوتی ہے۔ اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ سراؤنڈنگز میری جو ہیں اور میرا اور جو میرے ماحول کا تعلق ہے وہ کیسا ہے، میں نے کام کرنا ہے، میں نے بینک کے جو میرے کام ہے فرض کریں، جو اکاؤنٹس مینٹین کرنے ہیں، جو بل پے کرنے ہیں، جو آفس کی فائلز پہ سائن کرنے ہیں، وہ کیسے کرنے ہیں۔ لیکن جب مینٹل النس آپ کو شروع ہوتی ہے تو یہ سارے جو کام ہیں، یہ جو باؤنڈری بٹوین سیلف اینڈ انوائرمنٹ ہے، یہ بلر ہو جاتی ہے۔ انسان کو اگر اسکیزوفرینیا ہوا ہے کسی کو، اس کو غیبی آوازیں آنی شروع ہو جائیں گی جو کسی اور کو نہ آتی ہوں گی، اور وہ یہ پھر سمجھنا شروع کر دیتا ہے کہ آئی ایم لوزنگ کنٹرول اوور مائی سیلف، میری جو شخصیت تھی وہ نہیں رہی۔ یہ چیز سمجھنا جو ہمارے ویورز میں اگر کسی کو کوئی مینٹل النس رہی ہے وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں اور ریلیٹ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ کہ ڈپریشن میں جو اداسی ہے وہ اداسی اس طرح کی نہیں ہوتی جو کسی ناکامی کے بعد ہوتی ہے، وہ ایک بلینکٹ جو جس کو ہم ڈیسپیئر کہتے ہیں، شدید نا امیدی، وہ والی حالت ہوتی ہے۔ اچھا، اب جب انسان یہ سمجھنا شروع کر دیتا ہے کہ اس کا اپنی ذات کے اوپر کنٹرول جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے، تو پھر وہ کنورسیشن کسی دوست سے، کسی اپنے عزیز سے وہ کرنا شروع کرتا ہے۔ اور دیکھا یہ گیا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں جب انسان اپنے کسی دوست سے، کسی عزیز سے یہ چیزیں شیئر کرتا ہے کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے، چونکہ مینٹل النس کے بارے میں لوگوں کی اویئرنیس نہ ہونے کے برابر ہے، تو وہ یہ بجائے اس کے کہ اس کو کہیں کہ آپ اپنا علاج کروائیں یا آپ کی دوائی کی ضرورت ہے، وہ الٹا اس کو یہ متون کرنا شروع کر دیتے ہیں، تانے دینا شروع کر دیتے ہیں کہ بھئی آپ کی جو ول پاور ہے وہ کم ہے، آپ ایک کمزور شخصیت کے مالک ہیں، آپ خدا سے تعلق استوار کریں، آپ نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں۔ یہ چیزیں مدد ضرور کرتی ہیں، لیکن جس طرح اگر کسی کو ڈائبٹیز ہو تو صرف دعا کرنے سے وہ ٹھیک نہیں ہوتی، وہ بہتر ضرور ہو جائے گی اگر اس کا ایمان ہے، لیکن جب تک آپ اس کی دوائی نہیں کھائیں گے آپ کی شوگر کنٹرول نہیں ہوگی۔ بالکل اسی طرح اگر کسی کو مینٹل النس ہے، یو ہیو ٹو ٹیک دا میڈیسن۔ اچھا، جب آپ نے میڈیسن لے لی، آپ کو کنونس کیا گیا، اگر تو آپ کو کنونس کیا گیا کہ بھئی آپ دوائی کھا لیں تو آپ ٹھیک ہو جائیں گے، آپ ڈاکٹر کو دکھا لیں آپ ٹھیک ہو جائیں گے، وہاں پہ پھر یہ سٹگما آ جاتا ہے کہ سائیکیٹرسٹ کے پاس نہیں جانا،
کیوں میں کوئی پاگل ہوں؟ اچھا، اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ سائیکیٹرسٹ بھی اسی طرح ڈاکٹر ہیں جس طرح باقی ڈاکٹر ہوتے ہیں. دماغ بھی ہمارے جسم کا ویسے ہی حصہ ہے جس طرح دل ہے، جس طرح پھیپھڑے ہیں، گردے ہیں. تو ہمیں ان چیزوں کو بیلنس رکھنا ہے. ا پرسن ود مینٹل النس، اس کو ان ساری سٹیجز سے گزرنا پڑتا ہے. اور پھر جب کنورزیشن کے بعد جب کوئی حل نہیں ہوتا، پھر یا تو گھر والے یا مریض خود سائیکیٹرسٹ سے رابطہ کرتا ہے. پھر جو سائیکیٹرسٹ بتاتا ہے اس میں جو پھر آگے اس کی سوشل امپلیکیشنز آتی ہیں. یہ بات بہت لمبی ہو جائے گی، اس لیے ہم اس کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کریں گے کہ جو سوشل امپلیکیشنز ہیں وہ ایک علیحدہ سے پورا ایک ٹاپک ہے کہ کیا کیا ہوتی ہیں. ابھی ہم بات کو یہاں تک محدود رکھتے ہیں کہ جب ڈاکٹر کے پاس آنے تک جو کچھ مریض کو محسوس کرنا پڑتا ہے اور جس طرح سے ڈاکٹر اس کو ٹریٹ کرتا ہے، جس طرح سے اس کو کلینک جانا پڑتا ہے، یا اگر کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس جا رہا ہے تو جو لوگ سننے والے ہیں وہ اس کو کس طریقے سے جو ہے سٹگماٹائز کرتے ہیں، یا اس کے دوست احباب اس کو جس طرح سے بلیٹل کرتے ہیں، وہ ایک علیحدہ ٹراما اس کے لیے ہوتا ہے. اس لیے دیکھا یہ گیا ہے کہ پاکستان جیسے معاشروں میں جو ذہنی مریضوں کی اکثریت ہے وہ اوائڈ کرتی ہے. ٹیک ہوم میسج اس ویڈیو کا وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو خدا نخواستہ کوئی مینٹل النس ہے اور آپ اس کے ساتھ رہ رہے ہیں تو ہم آپ کی مدد کر سکتے ہیں ان ساری چیزوں کے ساتھ کوپ کرنے میں. ہم آپ کو درجہ بدرجہ ہر مرحلے میں گائیڈ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کو یہ ذہنی مسئلہ آ رہا ہے، فیملی کی طرف سے یہ ایشو آ رہا ہے، ہم فیملی کاؤنسلنگ کر سکتے ہیں، ہم آپ کو انفارمیشنل کیئر دے سکتے ہیں، ہم میڈیکیشن کے بارے میں آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں. تو اگر آپ کو خود کوئی مینٹل النس ہے یا آپ کے ارد گرد کوئی ایسا انسان ہے جس کو مینٹل النس ہے تو برائے مہربانی اس کو سائیکیٹرسٹ سے رجوع کرنے کا کہیں، کیونکہ یہ بیماریاں بالکل اسی طرح ہیں جس طرح باقی ساری جسمانی بیماریاں ہیں. خوش رہیے اور اپنا خیال رکھیے. بہت شکریہ.